اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تقسیمات النوع حقیقی و اضافی الجنس قریب و بعید و متوسط النوع الاضافی عال و سافل و متوسط الفصل قریب و بعید مقوم و مقسم لفظ النوع مشترک بین معنیین احدهما الحقیقی وهو احد الکلیات الخمسہ وقد تقدم وثانیهما الاضافی والمقصود به الکلی الذي فوقه جنس فهو نوع بالاضافة الى الجنس الذي فوقه سواء كان نوعا حقیقیا او لم يكن كالانسان بالاضافة الى جنسه وهو الحيوان وكالحيوان بالإضافة إلى جنسه وهو الجسم النامي وكالجسم النامي بالإضافة إلى الجسم المطلق وكالجسم المطلق بالإضافة إلى الجوهر إلى الآخر۔ ہماری بات بیٹا کلیات خمسہ کے بارے میں چل رہی ہے، جس میں سے پچھلے دو سبقوں میں ہم نے پڑھا کہ نوع کیا ہوتی ہے اور جنس کیا ہوتی ہے اور فصل کیا ہوتی ہے۔ تو آج جو ہم پڑھنے لگے ہیں یہ ہم پڑھنے لگے ہیں تقسیمات، انہی کی تقسیمات۔ نوع کی یہ قسمیں بتاتے ہیں کہ نوع کی دو قسمیں ہیں، نوع حقیقی ہوتی ہے اور نوع اضافی ہوتی ہے۔ جنس کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں کہ جنس قریب ہے، بعید اور متوسط۔ جنس قریب، جنس بعید اور جنس متوسط۔ اسی طرح پھر نوع اضافی کی تین قسمیں بیان کی ہیں، عالی، سافل اور متوسط۔ پھر انہوں نے فصل کی چار قسمیں بیان کی ہیں کہ فصل قریب ہوتی ہے، فصل بعید ہوتی ہے اور فصل مقوم ہوتی ہے اور فصل مقسم ہوتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ لفظ نوع جو ہے یہ مشترک ہے دو معنوں کے درمیان، یعنی لفظ نوع کے دو معنی ہیں۔ ایک اس کا معنی ہے حقیقی، اور نوع حقیقی وہی ہے جس کا معنی پہلے گزر چکا ہے، اور یہ کلیات خمسہ میں سے ایک ہے۔ کلیات خمسہ میں سے ایک ہے۔ اس کی تعریف آپ نے پیچھے پڑھی، وہ تمام حقیقت جو مشترک ہو ایسی تمام جزیات کے درمیان جو تعداد کے اعتبار سے مختلف ہیں ماوا کے جمع۔ یہ نوع کی تعریف نوع حقیقی کی آپ نے پڑھی۔ اور دوسری قسم ہے نوع کی نوع اضافی۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ نوع اضافی سے مراد وہ نوع ہے جس کے وہ کلی ہے، معذرت، نوع اضافی سے مراد وہ کلی ہے جس کے اوپر جنس ہو، جس کے اوپر جنس ہو۔ پس یہ کلی اپنے ما فوق کی نسبت کیا ہوگی؟ نوع اضافی ہوگی، نوع اضافی ہوگی۔ اس میں فرق نہیں پڑتا کہ وہ پھر نوع حقیقی ہو یا نوع حقیقی نہ ہو۔ دیکھیں بیٹا، دیکھ، لفظ انسان کلی ہے، لفظ انسان کلی ہے، یہ اپنے اعتبار سے کیا ہے؟ کلی۔ لیکن نوع ہے، لفظ انسان کیا ہے؟ نوع ہے۔ جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے مثلا زید، بکر، عمر، خالد کے بارے میں کہ یہ کیا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ انسان۔ یہی تعریف کیجیے نہیں نوع کی، کہ وہ ایسی وہ تمام حقیقت جو مشترک ہو متعدد جزیات کے درمیان۔
یہ لفظ انسان کیا ہے؟ نو ہے. اس کو جب اوپر کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا آتا ہے؟ حیوان. تو لہذا حیوان ہے اس کی جنس، حیوان ہے اس کی جنس. اب تھوڑی توجہ کریں، حیوان جنس ہے اور انسان کلی ہے. جب اس انسان کو حیوان کی نسبت دیکھیں گے اس وقت یہ بن جائے گی نوع اضافی. کیا بن جائے گی؟ نوع اضافی. اسی طرح حیوان کے اوپر ایک اور جنس ہے، وہ ہے جسم نامی. اب اس کو حیوان کو اگر انسان کی نسبت دیکھیں، کیونکہ اس کے نیچے نا انسان، تو یہ ہے جنس. اور اگر اس حیوان کو جسم نامی کی طرف نسبت دیکھیں تو پھر یہ کیا ہے؟ نوع اضافی. اسی طرح جسم نامی کو جب نسبت دیں گے جسم مطلق کی طرف تو یہ بن جائے گی نوع اضافی. اگر جسم نامی کو حیوان کی طرف یعنی حیوان کی طرف دیکھیں گے تو یہ بن جائے گی کیا؟ جنس. سمجھ آ گئے؟ اسی طرح جسم مطلق کو جب نسبت دیں گے جوہر کی طرف یہ بن جائے گی نوع اضافی. لیکن اگر ہم اس کو نسبت دیں گے کس کی طرف؟ ما تحت کی طرف، یعنی پہلے والا وہ کیا؟ جسم نامی، تو پھر یہ کیا بن جائے گی؟ نوع اضافی. پھر سن لیں، کلیات بنائیں، کلیوں کا ایک سلسلہ بنائیں. یا میں بالفاظ دیگر یوں کہوں کہ کلیوں کی ایک زنجیر بنا دیں، یوں کھڑی کر دیں اس کو. اگر نیچے سے گننا شروع کریں گے تو یہ سب سے پہلے والا جو زنجیر کا کڑی ہے مثلا انسان ہے، اس کو جب اگلے کی طرف حیوان کی طرف نسبت دیں گے تو یہ کیا بن جائے گی؟ نوع اضافی. اب اس حیوان کو اس سے اوپر والے کی طرف نسبت دیں گے جو کہ جسم نامی ہے، تو اب حیوان کیا بن جائے گا؟ نوع اضافی. کس کے لیے؟ جسم نامی کے لیے. اب اس طرح جسم نامی کو اوپر والے یعنی کس کی طرف؟ جسم مطلق کی طرف نسبت دیں گے تو اب جسم نامی نوع اضافی بنے گا کس کے لیے؟ جسم مطلق کے لیے. اسی طرح جب جسم مطلق کو جوہر کی طرف نسبت دیں گے تو جسم مطلق کیا بنے گا؟ نوع اضافی. کس کے لیے؟ جوہر کے لیے. اب اس کے الٹ کرتے ہیں. اب کیا کر دیں؟ الٹ کر دیں. مثلا اسی طرح اوپر ہے، پہلے گنا ہے ہم نے نیچے سے اوپر، اب اوپر سے نیچے گنے تو جوہر سب سے پہلے آتا ہے. اس کو کیا کہیں گے کہ یہ ہے جنس. کیا ہے؟ اس کو کہیں گے جنس بعید. جنس بعید. اس سے نیچے کیا آتا ہے؟ جسم مطلق. اس کو کہیں گے خدا آپ کا بھلا کرے جنس متوسط. اور اس سے پہلے کیا آتا ہے؟ جسم نامی. اس کو کہہ دیں گے جنس قریب. اس طرح سلسلہ شروع ہوگا. نیچے سے کہیں گے تو نیچے سے مثلا انسان جو ہے وہ نو ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہے مثلا وہ اس کے لیے نو اضافی، وہ اس کے لیے نو اضافی. اسی طرح سے یہی بات ہے آج کے سبق میں. عبارت انہوں نے لمبی لکھی ہے، ترجمہ ہی ہے فقط اور کچھ نہیں. بات یہی ہے. دیکھیں کیا کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقسیمات. النوع حقیقی و اضافی، الجنس قریب و بعید و متوسط. النوع الاضافی عال و سافل و متوسط. نوع اضافی کی 3 قسمیں، عالی، سافل اور متوسط. فصل کی 4 قسمیں، فصل قریب، فصل بعید اور مقوم اور مکسر. لفظ النوع مشترک بین معنیین. لفظ نوع کے 2 معنی ہیں. ایک ہے احدہما الحقیقی وہو احد الکلیات الخمسۃ. ایک اس کا معنی ہے حقیقی اور یہ کلیات خمسہ میں سے ایک ہے. قد تقدم، جس کا ذکر پہلے اکثر باز گزر چکا ہے. وثانیہما الاضافی، اور نوع کی دوسرا معنی جو ہے وہ ہے نوع اضافی. فالمقصود بہی،
اور نو اضافی سے مقصود یا نو اضافی سے مراد الکلی، وہ کلی ہے الذی فوقہ جنس، جس کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ جنس ہوتی ہے. فَهُوَ نَوْءٌ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْجِنْسِ الَّذِي فَوْقَهُ، پس یہ نوع ہوتی ہے اس جنس کی نسبت جو جنس اس کے ما فوق ہے، سواء کان نوعا حقیقیاً او لم یکن، برابر ہے کہ نوع حقیقی ہو یا نوع حقیقی نہ ہو. آگے سمجھ، جیسے کل انسان بالاضافۃ الی جنس، جیسا کہ انسان اپنی جنس کی نسبت کیا ہے؟ نوع اضافی ہے، نوع ہے. وہو الحیوان، اور اس کی جنس کیا ہے؟ حیوان ہے. وقل حیوان بالاضافۃ الی جنس، اور جیسا کہ انسان اپنے حیوان اپنی جنس کی نسبت کیا ہے؟ نوع اضافی ہے. وہو الجسم النامی، اور حیوان کی جنس کیا ہے؟ وہ جسم نامی ہے. وقل جسم النامی بالاضافۃ الی الجسم المطلق، اور جیسا کہ جسم نامی یہ نوع اضافی ہے کس کی نسبت؟ جسم مطلق کی نسبت. وقل جسم المطلق بالاضافۃ الی الجوہر، اور جیسا کہ جسم مطلق یہ نوع اضافی ہے کس کی نسبت؟ جوہر کی نسبت. قد تتألف سلسلۃ من الکلیات، بعض اوقات کلیات کا ایک سلسلہ بنتا ہے، تلیف ہوتا ہے. کس طرح؟ یندرج بعضھا تحت بعض، ان کلیات میں سے بعض کے تحت درج ہوتی ہیں، بعض کے ذیل میں آ جاتی ہیں. کالسلسلۃ المتقدمۃ التی تبتدأ بالانسان، جیسے کہ وہ سلسلہ جو پہلے گزر چکا ہے جس کی ابتدا ہوتی ہے کس سے؟ انسان سے. وتنتہی بالجوہر، اور انتہا ہوتی ہے کس پر؟ جوہر پر. یہ جو بھی ہم نے سلسلہ پڑھا ہے، انسان کو نسبت حیوان کی طرف دے، حیوان کو نسبت جسم نامی کی طرف دے، جسم نامی کی نسبت کس کی طرف دیں؟ جسم مطلق کی طرف. یہ سلسلہ جو ہم نے پڑھا. دیکھیے فَإِذَا ذَهَبَتْ بِهَا متصاعدا من الانسان، پس جب ان کلیات کے ذریعے بندہ انسان سے اوپر کی طرف جائے، جب ان کلیات کے ذریعے اوپر سے یعنی انسان سے اوپر کی جانب جائے، فَمَبْدَأُهَا النَّوْع، اس کی ابتدا کیا ہوگی؟ نوع، یعنی انسان کیا بنے گا؟ نوع. وَهُوَ الْإِنسَانُ فِي الْمِثَالِ، اور یہ مثال میں انسان ہے. وَبَعْدَهُ الْجِنْسُ الْأَدْنَىٰ، اور اس کے بعد جن سے قریب ہوگی، ادنا یعنی قریب، اس کے بعد جن سے قریب ہوگی. الذی هو مبدأ سلسلۃ الاجناس، وہ جنس جس کے ذریعے ابتدا ہو رہی ہے سلسلہ اجناس کی. ویسمى الجنس القریب، اس کو کہتے ہیں جن سے قریب، یعنی انسان کے بعد سب سے پہلی جو جنس آ رہی ہے یعنی حیوان، وہ ہے جن سے قریب. کیوں؟ لِأَنَّهُ أَقْرَبُهَا إِلَى النَّوْعِ، کیونکہ یہ نوع کے سب سے قریب ہے، نوع کے قریب ہے. وَيُسَمَّى أَيْضًا الْجِنْسُ السَّافِلُ، نیز اس کو جنس سافل بھی کہتے ہیں، جن سے قریب بھی کہتے ہیں اور جن سے سافل. وَهُوَ الْحَيْوَانُ فِي الْمِثَالِ، اور یہ حیوان ہے مثال میں. آپ سے کوئی پوچھے کہ انسان کا سلسلہ انسان سے شروع کریں نوع اضافی کا اور جس میں جوہر تک لے جائیں، تو اس کے درمیان میں جو حیوان آ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے کہ یہ جن سے قریب ہے. کس کے لیے؟ انسان کے لیے. ثم هذا الجنس فوقه جنس اعلیٰ، پھر اس جنس کے ما فوق ایک اور جنس ہوتی ہے. جیسے کہ مثال میں ہم نے پڑھا جسم نامی، حتی تنتہی الی الجنس، یہاں تک کہ انتہا ہوتی ہے ایک ایسی جنس پر
الذی لیسا فوقہ جنس، جس کے مافوق کوئی اور جنس نہیں ہوتی. ویسمى الجنس البعید والجنس العالی والجنس المتوسط، اور اس کو کہتے ہیں جنس میں جنس بعید، جنس عالی اور جنس متوسط. ویسمى بعیدا ایضا، اور اس کو جنس بعید بھی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنس بعید. جیسے کل جسم مطلق، جیسے جسم مطلق ہے اور جسم نامی ہے. فالجنس علی ھذا، پس اس بنا پر جنس قریب و بعید و متوسط، جنس کی قسمیں بن جائیں گی تین. کون کون سی؟ جنس قریب اور جنس بعید اور جنس متوسط، یا بالفاظ دیگر یوں بھی کہہ سکتے ہیں جنس سافل، جنس عالی اور جنس متوسط. ٹھیک ہو گیا. یہ تو سلسلہ ہم نے پڑھا ہے نیچے سے اوپر کی طرف، نیچے سے اوپر. اب وَإِذَا ذَهَبَتْ فِي السِّلْسِلَةِ مُبْتَدَأً مِنْ جِنْسِ الْأَجْنَاسِ إِلَى مَا دُونَهُ، اور جب ان کلیات کا سلسلہ شروع کیا جائے اوپر سے نیچے کی طرف، اوپر سے نیچے، مبتدئاً من جنس الاجناس، جنس الاجناس سے ابتدا کرتے ہوئے کس کی طرف جائیں گے؟ الی ما دونوں، اس کے ما تحت کی طرف، یہ نیچے کی طرف آئیں گے. حتی ینتہی الی النوع الذی لیس تحتہ نوع، یہاں تک کہ انتہا ہو جائے گی ایک ایسی نوع پر جس کے نیچے کوئی اور نوع نہیں ہوتی. جیسا کہ پیچھے مثال میں ہم نے پڑھا کہ وہ کیا ہے؟ انسان. فما کان بعد جنس الاجناس، پس وہ چیز جو جنس الاجناس کے بعد ہے، یسمى النوع العالی، اس کو کہیں گے نوع عالی. وہو مبدأ سلسلۃ الانواع الاضافیہ، اور کیوں، اور یہ مبدأ ہے کس کا؟ انواع اضافی کے سلسلے کا، یہ کیونکہ اس سے ابتدا ہو رہی ہے. وہو الجسم المطلق فی المثال، اور وہ مثال میں جسم مطلق ہے. بس سمجھا؟ دیکھیں بیٹا، اگر ہم نیچے سے شروع کرتے ہیں اوپر لے جاتے ہیں تو جسم مطلق جو ہے یہ بنے گی جنس بعید. ٹھیک ہے. اور اگر اوپر سے نیچے لے آتے ہیں تو یہ بن جائے گی نوع عالی، نوع عالی. ٹھیک ہو گیا. وآخرها ایو اے منتہی سلسلۃ، اور اس کا آخر یعنی جہاں پر انتہا ہو رہی ہے، یعنی اے منتہی سلسلۃ، یعنی جہاں پر سلسلہ ختم ہو رہا ہے، یسمى نوع الانواع، اس کو کہیں گے نوع الانواع، یا کہیں گے اول متوسط، یا اس کو کیا کہیں گے؟ نوع متوسط. اور وہ الانسان فی المثال، اور وہ مثال میں کیا ہے؟ انسان ہے. یہی ہے نا. اما ما یقع بین العالی والسافل، پس جو کچھ عالی اور سافل کے مابین واقع ہوا ہے، فاہو المتوسط، اس کو کہیں گے متوسط. اگر جنس عالی اور جنس سافل کے درمیان آیا ہے اس کو کہیں گے جنس متوسط. اگر نوع عالی اور نوع سافل کے درمیان آیا ہے اس کو کہیں گے نوع متوسط. جیسے انسان حیوان ہے، جسم نامی ہے، فالجسم نامن، دیکھیں توجہ کریں، فالجسم نامی، پس جسم نامی جنس متوسط، یہ جنس متوسط بھی ہے، ونوع متوسط، اور نوع متوسط بھی ہے. اذن النوع الاضافی، اب نوع اضافی کی تین قسمیں بنتی ہیں: عالم، متوسط و سافل. عالی، سافل اور متوسط. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.